بیت لائق نہیں تیرے دربار دے میرے جیب اے بیت لائق نہیں تیرے دربار دے پھر بھی اپنے گھر بلایا مہربانی سونیا مہربانی سونیا۔ تمام تر حمد و ثنا اور تمام تر عبادات لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہیا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، درختاں دے پتیاں تو زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دی اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ نال محبت کرن والے، پیار کرنے والے، الفت تے چاہت رکھن والے تے آپ دی نام تو اپنی جانا قربان کرن والے تے اللہ اپنی ارباں خرباں کروڑاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور اج دے اس مختصر بیان دے اندر جو بات آپ دے گوش گزار کی جائے، بیان کرن تو بعد اللہ سب تو پہلے منوں اور سنن تو بعد آپ تمام سامعین نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا نو ہر انسان نے چھڑ جانا ہے اور عالمی برزخ تو ہوندیاں ہویاں اسی سارے نے عالم حشر دے اندر اپنے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی بد ہے، چاہے عمل کرن والا ہے، چاہے عمل تو دور رہن والا ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے بے نمازی ہے، غرض کہ ہر انسان نے اپنے رب دے حضور پیش ہونا ہے۔ سارے معاشرے دے اندر ایک جملہ بولیا جاندہ ہے کہ اے جگ مٹھا تے او کس ڈٹھا، کہندے نہیں او جہان کسے نے نہیں ویکھیا، بس اس جہان اندر مستی کرو، موج کرو، اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی دے نال زندگیاں گزارو، او جہان کسے نے نہیں ڈٹھیا۔ تو کیا کوئی بھی نہیں ہے جنہیں وہ جہان نہیں ڈٹھا، یا کوئی ہے جنہیں ڈٹھیا ہے؟ کوئی تو ہے جنہیں وہ جہان ویکھیا ہے۔ تو آمینہ دلال پیکر حسن و جمال اور پوری کائنات دے سردار تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کسے نے نہیں ویکھیا پر میں وہ جہان ویکھیا ہے۔ اللہ نے وہ جہان مینوں وکھا دیتا ہے اور میں وہ جہان ویکھ کر کے آیا۔ کائنات دی ہر بات نو جھٹلایا جا سکتا ہے اور کائنات دی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ منو ایمان نال دسو آقا کائنات دی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔
حضور دی ہر گل حق ہے، حضور دی ہر گل سچ ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا ہے، فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ، میرا محبوب پیغمبر اپنی مرضی نال تے بولدا ہی نہیں ہے، اے جیڑی گل کردا ہے جو میں کہنا میرا محبوب وہی بولدا ہے، میرے الفاظ ہوندے نے، زبان میرے محبوب پیغمبر دی ہوندی ہے، کیونکہ اللہ زبان تو پا کے، اللہ ہتھاں تو پا کے، اللہ پیراں تو پا کے، اللہ جسم تو پا کے، اگر اللہ اپنے ہتھاں دی گل کرے تے اللہ دے ہاتھ او جے نے جڑے ان دی شان نو لائے کے، اللہ اگر اپنے پیر دی گل کرے تے اللہ نو او پیر جڑا اللہ دی شان نو لائے کے او کیے جے ہے سانو پتہ نہیں، کیونکہ اللہ جسم دا محتاج نہیں، اللہ ہتھاں تے پیراں تے اکھاں تے کناں تے زبان دا محتاج نہیں، لیکن جدو اللہ نے گل کرنی ہوئے تے فرمایا محبوبہ میں زبان دا محتاج نہیں، گل میری ہوئے گی، زبان تیری ہلے گی، تے جیڑی گل میں کراں گا او تو کریں گا، تے انجی ہوئے گا جی میں رب کائنات نے گل آپ کیتی ہے، لب مصطفیٰ دے ہلن گے تے گل خدا دی ہوئے گی، تے آقا نے فرمایا کہ میں وہ جہان ویکھ کر کے آیا، اللہ نے وہ جہان مینوں وخایا ہے، کائنات اندر کوئی نہیں کہہ سکتا وہ جہان ایسا ویکھیا ہے، تے لوگ اتھے گمراہی اندر پہ گئے اور شیطان نے دھوکھا دے دیتا کہ اے جگ مٹھا تے او کس ڈٹھا، تے اے گل نہیں ہے، وہ جہان حضور ویکھ کر کے آئے نے، تے آقا کائنات علیہ السلام فرمان دینے او لوگوں میں او جہان ویکھ کر کے آیا، اللہ نے منوں جنت بھی وکھائیے، اللہ نے منوں جہنم بھی وکھائیے، اللہ نے جہنم اندر اٹھ دے ہوئے شولے بھی وکھائے نے، تے جنت دے محلات بھی وکھائے نے، اللہ نے نعمتاں بھی وکھائیاں نے، اللہ نے جزاواں بھی وکھائیاں نے، تے اللہ نے سزاواں بھی وکھائیاں نے، فرمایا میں ویکھ کر کے آیا جڑا نمازاں پڑھ دے اودیاں جزاواں ویکھ کر کے آیا تے جڑا نمازاں نہیں پڑھدا اودیاں سزاواں ویکھ کر کے آیا، فرمایا جڑا روزے رکھدا ہے اودیاں جزاواں ویکھ کر کے آیا تے جڑا روزے نہیں رکھدا اودیاں سزاواں ویکھ کر کے آیا، فرمایا جڑا لوکاں دے حق کھاندا ہے اودیاں سزاواں ویکھ کر کے آیا تے جڑا لوکاں دے حق دیندا ہے انہاں دیاں جزاواں ویکھ کر کے آیا، فرمایا جڑا اللہ دی راہ اندر نکلدا ہے اللہ واسطے وقت دیندا ہے اودیاں جزاواں ویکھ کر کے آیا تے جڑا ستا رہندا ہے اودیاں سزاواں ویکھ کر کے آیا، فرمایا اللہ نے او جہان مینوں وکھایا ہے، میں نیک بندیاں دیاں جزاواں ویکھ کر کے آیا تے برے بندیاں دیاں سزاواں ویکھ کر کے آیا، فرمایا لوگوں تسی سارے انے ہو، محمد اکھاں والے نے، آقا اکھاں والے نے، فرمایا لوگوں میری نظر تے یقین کرو، میرے آنکھیں تے یقین کرو، میں جنت بھی ویکھ کے آیا، جہنم بھی ویکھ کے آیا، میری گل تے یقین کرو، میں رب کائنات بھی ویکھ کر کے آیا، فرمایا اللہ نے منوں جہان وکھا دیتے نے، میں او جہان ویکھ کر کے آیا، میرے محترم سامعین آیت مختصر جے بیان دے اندر عرض کرنا چاہنا، دنیا دے نظارے تے اسی کر دیا، دنیا دے بہاراں ویکھ رہے ہیں، دنیا دے نظارے روز دیکھ دیا، دنیا دیاں بہاراں ساڈی نظر اندر روز آندیاں نے، آؤ ذرا اج تہانوں قیامت دے دن دا نظارہ کروا دیوا، وہ دن حق کے سچے، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ذرا پھر بولو سبحان اللہ، آندھی ہے ماشاءاللہ، تو سبحان اللہ کہنا آندہ ہے، آپ بھی کہہ چھڑیا کرو، کہنے دی لوڑ کیڑی ہے،
اللہ کریم نے قرآن مجید اندر فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ ایک مقام تے اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا جڑے متقین ہون گے، اللہ دے پیارے ہون گے، اللہ دے برگزیدہ بندے ہون گے، فرمایا جدو قبراں چو اٹھن گے اور قبراں چو نکل کر کے اللہ وال جان گے، فرمایا اللہ انہاں نو اپنا مہمان بنا کر کے لے آئے گا۔ وہ اللہ دے مہمان بن جان گے تے جنہ نے زندگیاں اپنی مرضی نال گزاریاں نے، جنہ نے زندگیاں اپنی مستی دے نال گزاریاں نے، فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اللہ کریم نے فرمایا جن نے اپنی مستیاں دے نال زندگی گزاری ہے، اللہ انہاں نو سر دے پل لے کر کے آئے گا، انہاں دے پیر تاں ہون گے، سر ٹھاں ہوئے گا۔ اللہ فرمایا انہاں نو الٹیاں کر کے لے آئے گا، وہ اپنے سر دے بل چل دے ہون گے، فرمایا وہ انے بھی ہون گے، وہ بولے بھی ہون گے، وہ گنگے بھی ہون گے۔ نہیں آج تینوں قیامت دا ذرا نظارہ تے کراواں، تینوں حشر دے میدان اندر لے جاواں۔ آقا کائنات نے فرمایا مستدرک حاکم بیکی مسند احمد اندر روایت موجود ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ مبارکہ دی، اس آیہ دی تفسیر کر دیا ہویا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، تفسیر کر دیا ہویا فرماندے نے، فرمایا ایک بندہ ہوئے جڑا نماز پڑھ دے لیکن ایتھے اذان دین والے دی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جڑے اذانہ دین دینے سن لو، اذان دین دی فضیلت کی ہے۔ مولا علی مشکل کشا اس حدیث دے راوی نے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت روز جدو قبراں شک ہون گیا اور سارے اپنی قبراں چو باہر آن گے تے فرمایا جنہیں اذانہ دین دینے لوگاں نو نماز وال بلان دینے اللہ دی توحید دا اعلان کر دینے، فرمایا جدو قبر چو باہر آن گے وہ پیدل نہیں چلن گے، اللہ انہاں نو پیدل نہیں چلن دے گا تے پھر کیویں آن گے حشر دے میدان اندر کیویں پہنچن گے، فرمایا جڑا اذان دین دے اللہ انہاں واسطے حکم کرے گا کہ جنت چو اونٹنیاں لاؤ۔ ہولی ہولی بولو کتے اونٹنی لبی نہ جاوے، آکھو سبحان۔ فرمایا اونٹنیاں لاؤ، جنت دیاں اونٹنیاں گئیاں نے، فرمایا جے معززین اجرے معزن نے، اذان کہن والے نے، لوگاں نو توحید دا پیغام سنان والے نے، لوگاں نو نماز دا پیغام دین والے نے، فرمایا آج جنت دیاں اونٹنیاں تے سوار کر دے ہو، اونٹنیاں تے سوار ہو جان گے، اونٹنیاں تے بہ جان گے، فرمایا انہاں نو میدان حشر اندر لے کر کے آؤ، انہاں نو حشر دے میدان تک پہنچاؤ، فرمایا ایسیاں سونیاں ایسیاں حسین و جمیل اونٹنیاں ہون گیاں، ایسیاں اعلیٰ سواریاں ہون گیاں کہ آج تو پہلے ایجیاں سواریاں کسے نے ویکھیاں ہی نہیں ہون گیاں۔ سبحان اللہ، ایڈی عالی شان ایڈیاں بہترین سواریاں، انہاں نو حکم دیتا جائے گا بے جاؤ، اونٹنیاں تے سوار ہو جاؤ، اونٹنیاں تے سوار ہو جان گے، کیا جائے گا چلو ان میدان حشر اندر پہنچ جاؤ، فرمایا اونٹنیاں یہ جیاں ہون گیاں، ان دے کھجاوے سونے دے ہون گے، سونے دے کھجاوے، سونے دے کھجاوے بنے ہوئے، معزن اتے بیٹھا ہوئے ہیں، فرمایا اس وقت تک اس اونٹنی تے سوار رہے گا جب تک جنت نہ پہنچ جائے، ادھروں آندہ آندہ آ کر کے آپ جنت دا بوا کھڑکائے گا۔ سبحان، قیامت دا ذرا منظر تے دیکھو، نظارہ تے دیکھو،
اج لوگ گلاں کردے نے تے کردے رہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے۔ آقا فرماندے نے معززن جڑا ہے اس طرح اونٹنی دے سوار ہوئے گا۔ اللہ سانو سارے نے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت اس آیا مبارکہ کے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، انہی تفسیر کر دیا ہوں یہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ متقی اللہ دے پرہیزگار بندے، اللہ دے پیارے بندے، اللہ دے محبوب بندے نے نہ جینے جدو قبراں چوں نکلن گے نا، قبراں چوں باہر آن گے نا، فرمایا اللہ دے پیارے واسطے آواز دیتی جائے گی، ان واسطے بھی جنت دیاں اونٹنیاں لے آؤ۔ کوئی شک نہیں اس بات اندر کہ وہ دن بڑا سخت ہے، کوئی شک نہیں کہ سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، کوئی شک نہیں کہ زمین تامے طرح تپ رہی ہوئے گی، لیکن وہ اونا واسے ہوئے گی جڑے نافرمان ہیں، جڑے اللہ تو دور ہو گئے نے، جڑے اللہ دے لاگے نہیں آندے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر دا فرمانے، کون میرا محبوب جنوں مزمل کہندے نے، کون میرا آقا جنوں مدثر کہندے نے، جنوں یاسین کہندے نے، جنوں طٰہٰ کہندے نے، جنوں کالی کملی والا کہندے نے، جنوں والضحیٰ دے مکھڑے والا کہندے نے، جنوں علم نشرہ دے سینے والا کہندے نے، جنوں خوشبودار پسینے والا کہندے نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تمام مومنین اللہ دے محبوب بندے جدو قبرہ چو مار آن گے اللہ اعلان کر دے گا انہاں واسطے بھی جنتیاں اونٹنیاں لے آؤ، انہاں نو اونٹنیاں تے سوار کر دے وہ۔ اللہ مقام سانو عطا فرمائے، اللہ سانو سارے نو اونٹنیاں عطا فرمائے۔ فرمایا مومنین اونٹنیاں تے سوار ہو جان گے، اونٹنیاں تے سوار ہو کر کے سارے مومن اکٹھے ہو جان گے، جماعت دی شکل بن جائے گی، تے جماعت دی شکل دے اندر سارے مومنین اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہو جان گے۔ آہا ایک اور منظر سماعت فرماؤ، سارے انبیاء تشریف فرمانے، اولیاء بھی موجود نے، علماء بھی موجود نے، سارے اتے تخت لگے ہوئے، انبیاء تخت اتے موجود ہونگے، اپنی اپنی کرسیاں تے موجود ہونگے، آواز لگ جائے گی نظرہ جھکا لو، اکھاں نیویاں کر لو، اپنے سر تھلے ڈگ جھکا لو، پوچھیا جائے گا آج نظرہ جھکائیاں کیوں جا رہی نے، سر نو تھلے کرن دا حکم کیوں دیتا جا رہی ہے، وجہ کی ہے، فرمایا استقبال کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ پوچھیا جائے گا وہ کون ہے جن دے استقبال اندر آج قیامت دے دن نظرہ جھکائیاں جا رہی نے، کہا جائے گا نظرہ نیویاں کر لو، میرے محبوب پیغمبر دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ آہا عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، جب فرشتے اجل
پوچھے جب فرشتے اجل سے میرا حال پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے پتہ نہ لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے پتہ نہ لوگوں آواز لا دیتی جائے گی فرمایا جائے گا آج میرے محبوب دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں اپنی نظرانی میاں کر لو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ منظر قیامت ہے اور توجہ کرو یہ حدیث تو انہوں سنانا یقین کرو سینے ٹھنڈ پہ جائے گی آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت روز لوگ تین قسم دے آن گے تین قسم دے لوگ ہون گے ایک لوگ تے او ہون گے جڑے آج بڑے خوش ہون گے آج بڑے خوش و خرم ہون گے آج انہاں دے دل اندر بڑا شوق ہوئے گا کہ جلدی دنال اللہ دی ملاقات ہو جائے رغبت انہاں دے دل اندر موجود ہے شوق انہاں دے دل اندر موجود ہے فرمایا ایک قسم لوگاں دی ایویں کہ جڑے آج بڑے خوش نے امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم دے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا پہلا انسان ہون گے پہلی قسم انہاں انسانہ دی ہوئے گی جڑے آج اللہ دے نال ملاقات کرن دا بڑا شوق رکھ دے ہون گے جڑے کہندے ہون گے کہ جلدی دے نال بس ایک قیامت دا دن مک جائے تو اسی اللہ دی ملاقات کر لیں لوگاں دی ایک قسم ہے اور فرمایا لوگاں دی دوسری قسم ہوئے گی جڑے آج ڈر رہے ہون گے دل دے اندر خوف ہوئے گا کتے پکڑ نہ ہو جائے کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے کتے عمال نامہ کھبے ہاتھ اندر نہ پھڑا دیتا جاوے کیونکہ قانون اس دن اے ہونے جن دے سجیات اندر عمال نامہ مل گیا ہے اوتے کامران ہو جائے گا اوتے کامیاب ہو جائے گا اور جن دے کھبے ہاتھ اندر انہا عمال نامہ مل گیا اوتے تباہوں برباد ہو جائے گا اللہ اکبر اور ڈر رہا ہوئے گا پتہ نہیں اج میرے نال کی بندائے راغبین نے راہبین نے ایک جنے ڈر رہے نے ایک جنے خوش ہو رہے نے فرمایا کچھ خوش نصیب اس دن او بھی ہون گے جڑے ایک سواری تے دو دو بیٹھے ہون گے بعد ایک سواری تے تین تین بیٹھے ہون گے بعد ایک سواری تے چار چار بیٹھے ہون گے بعد ایک سواری تے فرمایا 10 بیٹھے ہون گے اللہ اکبر فرمایا اے سب تو عظیم ترین لوگ ہون گے جڑے قبراں چوں نکل کر کے میدان حشر اندر پیدل نہیں جان گے بلکہ سواریاں تے جان گے دعا کرو اللہ انہاں خوش نصیباں دا ساڑھے سارے اندر شمار فرما دے جنہاں نے سواریاں تے بیٹھ کر کے میدان حشر اندر ہونا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فرمایا کہ راغبین اور راہبین یہ عام مومنین نے جڑی نیکیاں کرنے والے نے اور فرمایا جنہاں نے سواریاں تے بیٹھنا ہے نا اور سواریاں تے سوار ہونا ہے فرمایا وہ اللہ دے بڑے مقرب بندے ہون گے ربا تیرے سے اوکھا کوئی نہیں ہے سانو ہی اندے شمار کر دے ہولی ہولی بول دے کتے ہو ہی نہ جائیے بولے نہیں ہے یہ دعا تو سارے نہیں سانجی ہے میں کوئی اپنے سے تھوڑی دعا کرنا چونکہ مولویاں والی تسی ضرور کنجوسی کر لیندے ہوندے ہو کہ مولوی نہ کتے چلا جائے ہاں وہ بندہ میں کہنا جی یہ مولوی بخشے گے نا تو اسی چھالا مار دے جنت ہی چلے جانا میں کہ سبحان اللہ تیرے تو قربان جاواں اسی اگے کھلو کر کے جہنم جائیے تو تسی ساڑھے پیچھے کھلو کر کے جنت جاؤ یہ اسی نہ گئے تو چھاڑا تسی بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے وہونتے بولو آمین تو اڈلی دعا کی تھی پتہ نہیں کتے گواچے رہے ہیں آؤ اگلی حدیث سنو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا
يحشر الناس يوم القيامة على الدواب ليوافوا الحسن والحسين ويبعث صالح على ناقة ويبعث ابناء الحسن والحسين على ناقة الودباء وبعثوا على البراق خطوحا عند أقصى طرفيها ويبعث بلال على ناقة من نور الجنة فينادي بالآذان مهدا وبالشهادة حقا حتى إذا قال أشهد أن محمد رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين والآخرين فقبلت ممن قبلت وردت على من ردت. آقا کائنات نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دے دن جدو حشر دا میدان لگا ہوئے گا، فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی جنت دیاں اونٹنیاں تے سوار ہون گے. فرمایا حسنین کریمین جنت دیاں اونٹنیاں تے سوار ہون گے. اور آگے فرمایا وَيُبَعْثُ ابْنَاءُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَةِ الْوَدْبَاءِ. فرمایا صرف جنت دی اونٹنی تے سوار نہیں ہون گے بلکہ حسنین میں محمد دی اونٹنی تے سوار ہون گے. اور اگے سنو، یقین کرو دل اندر ٹھنڈ پہ جائے گی. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن نے، قیامت دا روزے، فرمایا وَبْعَثُوا عَلَى الْبُرَاقِ. فرمایا کل قیامت دا روز میں اپنے براق تے سوار ہوں گا، میں اپنے براق تے ہوں گا. فرمایا وَيُبَعْثُ بِلَالًا وَيُبَعْثُ بِلَالًا عَلَى نَاقَةِ من نوق الجنة فينادي بالآذان مهدا وبالشهادة حقا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ جان گے. حضرت بلال بھی جنت دی اونٹنی تے سوار ہون گے. تے اونٹنی تے سوار ہو کے آ رہے ہون گے تے کر گرے ہون گے. فرمایا جس طرح دنیا تے اذاناں پڑھ دے سن آج اونٹنی تے آ رہے نے اویں اذان دی تلاوت کر اذان پڑھے اذان دا ورد کر رہے نے اذان دہرا رہے نے. حضرت بلال اذان پڑھ دے ہوئے آئے اذان پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا حتی اذا قال اشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا بلال کہیں گے میں گواہی دینا محمد اللہ دے رسول نے. فرمایا جدو بلال کہیں گے شہید لہ المؤمنون من الاولین والآخرین. فرمایا جدو بلال اکھن گے نا میں گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے. فرمایا جنہیں پہلے لنگ گئے تے جنہیں آن والے نے سارے مومنین میرے نبی دی نبوت دا اعلان کر دیں گے، سارے گواہیاں دین لگ جان گے سارے نبیوں دی امت اور جنہیں لوگ آ گئے جنہیں آن والے نے. فرمایا آج قیامت دے روز سارے دے سارے حضور دا کلمہ پڑھن لگ جان گے. حضور نے فرمایا نا میں تے ساری کائنات دا نبی ہاں. کوئی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا، کوئی شہر واسطے نبی بن کے آیا، کوئی بستی واسطے نبی بن کر کے آیا. فرمایا اللہ نے منو پوری کائنات واسطے نبی بنا چھڑیا ہے. فرمایا شہید لہ المؤمنون من الاولین والآخرین. فرمایا پہلے بھی جڑے لگ گئے جڑے آن والے نے سارے حضور دا کلمہ پڑھ لگ جان گے. میاں ایک قیامت روز ہے تے جن دے بارے لوگ آخر ہیں ڈر جو ڈر جو ڈر جو. اس دن بڑا سخت ہونا ہے، اس دن بڑیاں سزاواں ملنی ہیں، اس دن آگ ہوئے گی، یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا. میں کیا حضور دے چاند والے سے نہیں ہوئے گا. حدیثاں کہہ رہی ہے، میں تے حدیث سنا رہا. حضور نو منن والے سے نہیں ہوئے گا، یہ انہاں لئی ہوئے گا
کہ جڑے معاذ اللہ حضور اندر نقصی لبدے پھرتے رہے، حضور دیاں عظمتاں کٹھاندے پھرتے رہے، تو جڑے دن رات حضور دیاں عظمتاں دا چرچے کرن انہاں واسطے دن اوکھا نہیں ہوئے گا۔ جڑے دن رات یہ کہندے رہن سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ خلق سے اولیاء، اولیاء سے اولیاء، اولیاء خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے سب سے اولا ہو آپ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، ہولی ہولی بولو ذرا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، نور وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آخری گلہ سن لو بیان ختم کرن دا وقت ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب دا فرمانے، فرمایا جنہوں اللہ دا پیارا، منوں چاہن والا، میرے نال محبت کرن والا، میرے حکم تے زندگی گزارن والا، خاندان رس دے رس جائے، خزاری برادری سارا محلہ رس دے تے رس جائے، او خیال کر دے ساری کائنات چھٹی جا سکتی ہے، محبوب دا دامن نہیں چھڑیا جا سکتا۔ جڑا حضور نال محبتاں کر دے، حضور نال پیار کر دے، فرمایا جدوں قبر چو باہر آوے گا نا، ان دے سامنے ایک بڑا حسین و جمیل کھلوتا ہے، بڑا خوشبودار کھلوتا ہے، وہ کہندے تو کون ہے، اتنا خوبصورت کون ہے، اتنا خوشبودار کون ہے، وہ کہندے میں اوہ جنوں ساری زندگی کردہ رہا ہے، جن دے واسطے صبح صبح اٹھتا رہا ہے، میں تیریاں نماز آوا، جن دے واسطے بکا تے پیاسا رہنا سے، میں تیرا روز آوا، جن دے واسطے تو دولت خرچ کردہ سے، میں تیرا صدقہ خیراتا، فرمایا آج میں تیرا نیک عملہ جڑا کائنات اندر تکلیفاں برداشت کر کے کردہ رہا ہے، فرمایا میں تیرا نیک عملہ آج تنو لے کر کے چلنا، جوے دنیا تے تو منو اپنے اتے سوار کیتا سی، آج میرے تے سوار ہو جا تنو جنت لے جانا وہ جنت اندر لے جائے گا، اپنے اتے سوار کرے گا، ان دے واسطے زمین تانبے دی نہیں ہے، ان دے واسطے آسمان سوانے دیتے نہیں ہے، ان دے واسطے پل سرات نہیں ہے، او میاں جڑے اللہ دا محبوب ہوئے، ان دے محبوب دا محبوب ہوئے، حدیث کہن دیئے، فرمایا وہ انیک عمل اپنے اتے سوار کر کے انہوں جنت دا مالک بنا چھڑے گا۔ اور جڑا اللہ نو ناراض کرن والا ہے، اللہ دے حکم دے خلاف زندگیاں گزارن والا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دے واسطے بدبودار
اور بڑی بری شکل والا اور بوئاں دے نال بھریا ہویا انہیں سامنے عمل موجود ہوئے گا. وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں او ہاں جنیاں تو مستیاں کردہ رہا، جڑا دنیا تے گناہ کردہ رہا اور اپنی منمانی کردہ رہا، اللہ نو ناراض کردہ رہا. اج میں تیرا برا عمل آتن چک کر کے ذرا جہنم دے اندر سٹ دے وہاں. اللہ سانو محفوظ فرمائے. قیامت دا منظر جڑے مومنین ہستے جنہاں نے سواریاں تے سوار ہو کر کے جنتی بن جانا ہے، اللہ انہاں خوش نصیبہ دے اندر ساڑے سارے اندر شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.